اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کیا کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے، اور نمازوں کو قائم رکھا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ بدخو یہودیوں کی اس بدخصلت پر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ جاننے کے باوجود کبھی تو حق و باطل کو غلط ملت کر دیا کرتے تھے، کبھی حق کو چھپا لیا کرتے تھے، کبھی باطل کو ظاہر کرتے تھے، لہٰذا انہیں ان ناپاک عادتوں کے چھوڑنے کو کہا گیا ہے، اور حق کو ظاہر کرنے اور اسے کھول کھول کر بیان کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ حق و باطل، سچ جھوٹ کو آپس میں نہ ملاؤ، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرو، یہودیت نصرانیت کی بدعات کو اسلام کی تعلیم کے ساتھ نہ ملاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پیشین گوئیاں جو تمہاری کتابوں میں پاتے ہو انہیں عوام الناس سے نہ چھپاؤ، تکتموا مجزوم بھی ہو سکتا ہے اور منصوب بھی، یعنی اسے جمع نہ کرو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت میں تکتمون بھی ہے، یہ حال ہوگا اور اس کے بعد کا جملہ بھی حال ہے، معنی یہ ہوئے کہ حق کو حق جانتے ہوئے ایسی بے حیائی نہ کرو، اور یہ بھی معنی ہے کہ علم کے باوجود اسے چھپانے اور ملاوٹ کرنے کا کیسا عذاب ہوگا، پھر بھی افسوس کہ تم بد کرداری پر آمادہ نظر آتے ہو۔ پھر انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، اور امت محمد کے ساتھ رکوع و سجود میں شامل رہا کرو، انہی میں مل جاؤ اور خود بھی اپنی آپ ہی کی امت بن جاؤ۔ اطاعت و اخلاص کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں یہی فرماتے ہیں، زکوٰۃ 200 درہم پر، پھر اس سے زیادہ رقم واجب ہوتی ہے، نماز و زکوٰۃ فرض واجب ہیں، اس کے بغیر سبھی اعمال غارت ہیں۔ زکوٰۃ سے بعض لوگوں نے فطرہ بھی مراد لیا ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو سے مراد یہ ہے کہ اچھے اعمال میں ایمانداروں کا ساتھ دو، اور ان میں بہترین چیز نماز ہے۔ اس آیت سے اکثر علماء نے نماز باجماعت کے فرض ہونے پر بھی استدلال کیا ہے، اور یہاں پر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل جماعت کو سبت سے بیان فرمایا ہے۔ امرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا لوگوں کو بلائیاں کو حکم کرتے ہو اور خود اپنے تئیں بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ دوغلاپن اور یہودی، یعنی اہل کتاب اس علم کے باوجود جو کہے اور نہ کہے اس پر کتنا عذاب نازل ہوتا ہے، پھر تم ایسا کیوں کرنے لگے ہو؟ جیسا دوسروں کو تقویٰ، طہارت اور پاکیزگی سکھاتے ہو، خود بھی تو اس کے عامل بن جاؤ۔ لوگوں کو روزے نماز کا حکم دینا اور خود اس کے پابند نہ ہونا، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ دوسروں کو کہنے سے پہلے انسان کو خود عامل ہونا ضروری ہے۔ اپنی کتاب کے ساتھ کفر کرنے سے روکتے ہو، لیکن اللہ کے اس نبی کو جھٹلا کر تم خود اپنی ہی کتاب کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی مطلب ہے کہ دوسروں کے اس دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر دنیاوی ڈر خوف سے خود قبول نہیں کرتے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان پورا سمجھدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگوں کو اللہ کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھ کر ان کا دشمن نہ بن جائے، اور اپنے نفس کا ان سے بھی زیادہ۔ ان لوگوں کو اگر رشوت وغیرہ نہ ملتی تو حق بتا دیتے، لیکن خود عامل نہ تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی۔ مبلغین کے لیے خصوصی ہدایت، یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اچھی چیز کا حکم دینے پر ان کی برائی نہیں کی گئی، بلکہ خود نہ کرنے پر برائی بیان کی گئی ہے۔ اچھی بات کو کہنا تو خود اچھائی ہے، بلکہ یہ تو واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انسان کو خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، یعنی میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہیں جس کام سے روکوں وہ خود کروں، میرا ارادہ تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کا ہے، میری توفیق اللہ کی مدد سے ہے، میرا بھروسہ بھی اسی پر ہے، اور میری رغبت اور رجوع بھی اسی کی طرف ہے، پس نیک کاموں کے کرنے کے لیے بھی واجب اور خود کرنا بھی واجب، ایک کو نہ کرنے سے دوسرا بھی چھوڑ دینا نہیں چاہیے۔ علماء سلف و خلف کا قول یہی ہے، وہ بعض کا ایک ضعیف قول یہ بھی ہے کہ برائیوں والا دوسروں کو اچھائیوں کا حکم نہ دے، لیکن یہ قول ٹھیک نہیں۔ پھر ان حضرات کا اس آیت سے دلیل پکڑنا تو بالکل ہی ٹھیک نہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اور خود بھی کرے اور رکے، اگر دونوں چھوڑے گا تو دوہرا گناہ گار ہوگا۔ ایک کے ترک پر اکہرا، طبرانی کے مجمع کبیر میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عالم لوگوں کو بھلائی سکھائے اور خود عمل نہ کرے، اس کی مثال چراغ جیسی ہے کہ لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن وہ خود جل رہا ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ مثلا احمد کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج والی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا، یہ آپ کی امت کے خطیب، واعظ اور عالم ہے، جو لوگوں کو بھلائی سکھاتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے، علم کے باوجود سمجھتے نہیں تھے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ دونوں کاٹے جا رہے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، ابن حبان، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ وغیرہ میں موجود ہے۔ ابو وائل
فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت اسامہ سے کہا گیا کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ نہیں کہتے. آپ نے جواب دیا کہ تمہیں سنا کر ہی کہوں گا تو ہی کہنا ہوگا. میں تو انہیں پشیدہ طور پر ہر وقت کہتا رہتا ہوں لیکن میں کسی بات کو پھیلانا نہیں چاہتا. اللہ کی قسم میں کسی شخص کو سب سے افضل نہیں کہوں گا اس لیے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. اس کی آنتیں نکل آئیں گی اور اس کے ارد گرد چکر کھاتا رہے گا. جہنمی جب آ کر اس سے پوچھیں گے کہ حضرت آپ تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے تھے, یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ وہ کہے گا افسوس میں تمہیں کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا, میں تمہیں روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا. مسند احمد, بخاری و مسلم میں بھی یہ روایت ہے. مسند کی ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پڑھ لوگوں سے اتنا درگزر کرے گا جتنا جاننے والوں سے نہیں کرے گا. بعض آثار میں یہ بھی وارد ہے کہ عالم کو ایک دفعہ بخشا جائے گا تو عام آدمی کو 70 دفعہ بخشا جاتا ہے. عالم جاہل انسان یکساں نہیں ہو سکتے. قرآن کریم میں ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب, جاننے والے اور انجان برابر نہیں, نصیحت میں صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں. ابن عساکر میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ تمہاری نصیحتیں سن سن کر ہم تو جنتی بن گئے مگر تم جہنم میں کیوں آ پڑے؟ وہ کہیں گے افسوس ہم تمہیں کہتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا حضرت میں بلائیوں کو حکم کرنا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تم اس درجہ تک پہنچ گئے ہو؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا اگر ان 3 آیتوں کی فضیحت سے نہ ڈر ہو گئے ہو تو شوق سے بات شروع کر دو. اس نے پوچھا وہ 3 آیتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک تو تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, کیا تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے تئیں بھولے جا رہے ہو. دوسری آیت لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, کیوں تم وہ کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو. تیسری آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کا فرمان وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت, یعنی میں جن کاموں سے تمہیں منع کرتا ہوں ان میں تمہاری مخالفت کرنا نہیں چاہتا, میرا ارادہ صرف اپنی طاقت پر اصلاح کرنا ہے. کہو تم ان 3 آیتوں سے بے خوف ہو؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا پھر تم اپنے نفس سے شروع کرو. تفسیر مردویہ. ایک ضعیف حدیث طبرانی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی قول فعل کی طرف بلائے اور خود نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے غضب و غصہ میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ خود آپ عمل کرنے لگ جائے. حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی 3 آیتیں پیش کر کے فرمایا کہ میں ان کی وجہ سے قصہ گوئی پسند نہیں کرتا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يُظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُم إِلَيْهِ راجعون. صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو, یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. صبر کا مفہوم. اس آیت میں حکم فرمایا جاتا ہے کہ تم دنیا اور آخرت کے کاموں پر نظر نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کیا کرو. فرائض بجا لاؤ اور نماز کو ادا کرتے رہو. روزہ رکھنا بھی صبر کرنا ہے اور اسی لیے رمضان کو صبر کا مہینہ کہا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ آدھا صبر ہے. صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا بھی ہے. اس آیت میں اگر صبر سے یہ مراد لی جائے تو برائیوں سے رکنا اور نیکیاں کرنا دونوں کا بیان ہو گیا. نیکیوں میں سب سے اعلیٰ چیز نماز ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبر کی 2 قسمیں ہیں, مصیبت کے وقت صبر اور گناہوں کے ارتکاب سے صبر, اور یہ صبر پہلے سے زیادہ اچھا ہے. حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کا ہر چیز کا اللہ کی طرف سے ہونے کا اقرار کرنا, ثواب کا طلب کرنا, اللہ کے پاس مصیبتوں کے اجر کا ذخیرہ سمجھنا یہ صبر ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام پر صبر کرو, اسے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھو. نیکیوں کے کاموں پر نماز سے بڑی مدد ملتی ہے. خود قرآن کریم ہے اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر, نماز کو قائم رکھ, یہ تمام برائیوں اور بدیوں سے روکنے والی ہے اور یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام مشکل اور غم میں ڈال دیتا تو آپ نماز پڑھا کرتے, فوراً نماز میں لگ جاتے. چنانچہ جنگ خندق کے موقع پر رات کے وقت جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو نماز میں پاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز میں مشغول رہے, صبح تک نماز میں اور دعا میں لگے رہے. ابن جریر میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بھوک کے مارے پیٹ کے درد سے بےتاب ہو رہے ہیں. آپ نے ان سے فارسی زبان میں دریافت کیا کہ درد شکم داری, کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا اٹھو نماز شروع کر دو, اس میں شفا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر میں اپنے بھائی حضرت قسم کے انتقال کی خبر ملتی ہے تو آپ انا للہ پڑھ کر راستے سے ایک طرف ہٹ کر اونٹ بٹھا کر نماز شروع کر دیتے ہیں اور بہت لمبی نماز ادا کرتے ہیں. پھر اپنی سواری کی طرف جاتے ہیں اور اس آیت کو پڑھتے ہیں. غرض ان دونوں چیزوں صبر و صلاۃ سے اللہ کی رحمت میسر آتی ہے. ان کی ضمیر کا مرجع بعض لوگوں نے تو صلاۃ یعنی نماز کو کہا ہے, بعض کہتے ہیں کہ مدلول کلام یعنی وصیت اس کا مرجع ہے, جیسے قارون کے قصے میں ولا یلقاہا کی ضمیر اور برائی کے بدلے بلائی کرنے کا حکم ہے وما یلقاہا کی ضمیر. مطلب یہ ہے کہ صبر و صلاۃ ہر شخص کے بس کی چیز نہیں. یہ حصہ
اللہ کا خوف رکھنے والی جماعت کا، یعنی قرآن کے جاننے والے، سچے مومن، کانپنے والے، متواضع، اطاعت کی طرف جھکنے والے، وعد وعید کو سچا ماننے والے ہیں، اس وصف سے موصوف ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث میں ایک سائل کے سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ بری چیز ہے لیکن جس پر اللہ کی مہربانی ہو اس پر آسان ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے معنی کرتے ہوئے اسے بھی یہودیوں سے ہی خطاب قرار دیا ہے، لیکن ظاہر بات یہ ہے کہ گو یہ بیان انہی کے بارے میں لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے، واللہ عالم۔ آگے چل کر خاشعین کی صفت ہے، اس میں ظن و من میں یقین کے ہیں، گوزان شک کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کہ صدفہ اندھیرے کے معنی میں بھی آتا ہے اور روشنی کی معنی میں بھی، اور صارخ کا لفظ بھی فریاد رس اور فریاد کو دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور اسی طرح کے بہت سے نام ہیں جو ایسی دو مختلف چیزوں پر بولے جاتے ہیں۔ ظانی یقین کے معنی میں عرب شعراء کے شعروں میں بھی آیا ہے، خود قرآن کریم میں وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، یعنی گناہ گار جہنم کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ اب ہم اس میں جھونک دیے جائیں گے۔ یہاں بھی ظن یقین کے معنی میں ہے، بلکہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں قرآن میں ایسی جگہ ظن کا لفظ یقین اور علم کے معنی میں ہے۔ ابو عالیہ بھی یہاں ظن کے معنی یقین کرتے ہیں۔ حضرت مجاہد، صدی، ربیع بن انس اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ ابن جریر بھی یہی فرماتے ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، یعنی مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب سے دوچار ہونا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک گناہ گار بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ کیا تجھ پر طرح طرح کے اکرام نہیں کیے تھے؟ کیا تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے تھے؟ کیا تجھے راحت و آرام، کھانا پینا میں نے نہیں دیا تھا؟ یہ کہے گا ہاں پروردگار یہ سب کچھ تھا۔ پھر کیا تیرا علم و یقین اس بات پر نہ تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ سے نہیں مانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس جس طرح تو مجھے بھول گیا تھا آج میں بھی تجھے بلا دوں گا۔ اس حدیث میں بھی لفظ ظن کا ہے اور معنی میں یقین کے ہیں۔ اس کی مزید تحقیق و تفصیل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نص اللہ فانساہم انفسہم کی تفسیر میں آگے آئے گی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب میں اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد پر اللہ تعالیٰ کے انعامات۔ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد پر جو نعمت الہیہ انعام کی گئی تھی اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان میں سے رسول ہوئے، ان پر کتابیں اتری، انہیں ان کے زمانے کے دوسرے لوگوں پر مرتبہ دیا، جیسے فرمایا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی انہیں ان کے زمانے کے اور لوگوں پر ہم نے فضیلت دی۔ اور فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا من العالمین، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر انعام کی گئی ہے، تم میں اس نے پیغمبر پیدا کیے، تمہیں بادشاہ بنایا اور وہ دیا جو تم زمانے کو نہیں دیا۔ تمام لوگوں پر فضیلت ملنے سے مراد ان کے زمانے کے تمام اور لوگ ہیں، اس لیے کہ امت محمدیہ سے ان سے یقیناً افضل ہے۔ اس امت کی نسبت فرمایا گیا کنتم خیر امت، تم بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، تم بھلائیوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مسانید اور سنن میں مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم 70ویں امت ہو اور سب سے بہتر اور بزرگ ہو۔ اس قسم کی اور بہت سی حدیثوں کا ذکر انشاءاللہ کنتم خیر امت ان کی تفسیر میں آئے گا۔ اور کہا گیا تمام لوگوں پر قسم کی فضیلت ہے جس سے ہر قسم کی فضیلت لازم نہیں آتی، راضی نے یہی کہا ہے، مگر یہ غور طلب بات ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کی فضیلت اور تمام امتوں پر ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام انہی میں سے ہوتے چلے آئے ہیں، لیکن اس میں بھی غور و خوض کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس طرح کا اطلاق کے اجتماعی اعزاز کو اگلے لوگوں پر بھی ہوتا ہے اور حقیقت میں اگلے انبیاء ان میں شمار نہ تھے، جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سب کے بعد ہوئے، لیکن تمام مخلوق سے افضل تھے اور جو تمام اولاد آدم کے سردار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ شفاعت اور سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ حشر کا منظر، نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اب عذابوں سے ڈرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی کو کچھ فائدہ نہ دے گا، اور جیسے فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، یعنی کسی کا بوجھ کسی پر نہ پڑے گا، اور فرمایا لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر شخص نفسی میں پڑا ہوا ہوگا، اور فرمایا ہے لوگو اپنے رب کا خوف کھاؤ اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ ارشاد ہے ولا یقبل منها شفاعہ، یعنی کسی کافر کی نہ کوئی سفارش کرے اور نہ اس کی سفارش قبول ہو، اور فرمایا ان کفار کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہ دے گی۔ دوسری جگہ اہل جہنم کا یہ مقولہ نقل کیا گیا کہ افسوس آج ہمارا نہ کوئی سفارشی ہے نہ دوست، یہ بھی ارشاد ہے فدیہ بھی نہ لیا جائے گا، اور جو لوگ کفر مر جاتے ہیں وہ اگر زمین بھر کر سونا دیں اور ہمارے
عذابوں سے چھوٹنا چاہیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جگہ کافروں کے پاس اگر تمام زمین کی چیزیں اور اس کی مثل اور بھی ہوں اور قیامت کے دن وہ اسے فدیہ دے کر عذابوں سے بچنا چاہیں تو بھی کچھ قبول نہ ہوگا اور دردناک عذابوں میں مبتلا رہیں گے۔ اور جگہ ہے گو وہ زبردست فدیہ دیں پھر بھی قبول نہیں۔ اور جگہ آج تم سے نہ بدلہ لیا جائے نہ ہی کافروں سے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اسی کی آگ تمہاری وارث ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان بغیر سفارش اور شفاعت کا آسرا بیکار محض ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے اس دن سے پہلے نیکیاں کر لو جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی اور شفاعت۔ مزید فرمایا لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن نہ بیع ہوگی نہ دوستی۔ عدل کے معنی یہاں بدلے کے ہیں اور بدلہ ایک فدیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں صرف کے معنی نفل اور دل کے معنی فریضہ مروی ہیں، لیکن یہ قول یہاں غریب اور صحیح قول پہلا ہی ہے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا فدیہ، ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی، یعنی کوئی حمایتی نہیں ہوگا، قرابتیں کٹ جائیں گی، جاہ و حشم جاتا رہے گا، کسی کے دل میں ان کے لیے رحم نہ رہے گا، نہ خود ان میں کوئی قدرت و قوت رہے گی۔ اور جگہ ہے ہوا یجیر ولا یجار علیہ، وہ پناہ دیتا ہے اور اس کی پکڑ سے نجات دینے والا کوئی نہیں۔ اور جگہ ہے آج کے دن نہ اللہ کا سا کوئی عذاب دے سکے نہ اس کسی قید و بند۔ اور جگہ ما لکم لا تناصرون بل ہم الیوم مستسلمون، تم آج کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بلکہ وہ سب کے سب آج گردن جھکائے تابع فرمان بنے کھڑے ہیں۔ اور آیت میں فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ، اللہ کی نزدیکی کے لیے وہ اللہ کے سوا پوجا پاٹ کرتے تھے، آج وہ معبود اپنے عابدوں کی مدد کیوں نہیں کرتے بلکہ وہ تو غائب ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ محبتیں فنا ہو گئیں، رشوتیں کٹ گئیں، شفاعتیں مٹ گئیں، آپس کی امداد و نصرت نابود ہو گئی۔ معاملہ اس عادل حاکم جبار و قہار اللہ تعالیٰ مالک الملک سے پڑا ہے جس کے یہاں سفارشیوں مددگاروں کی مدد کچھ کام نہ آئے بلکہ اپنی تمام برائیوں کا بدلہ بھگتنا پڑے۔ ہاں یہ اس کے کمال بندہ پروری اور رحم و اکرام و انعام و اکرام ہے کہ گناہ کا بدلہ برابر دے اور نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا بڑھا دے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے کہ وقفہ لینے دو تاکہ ان سے ایک سوال کر لیا جائے گا کہ آج ایک دوسرے کی مدد چھوڑ کر نفسا نفسی میں کیوں مشغول ہیں بلکہ ہمارے سامنے سر جھکائے اور تابع فرمان ہیں۔